دعاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، یقین کرو یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دیں گی۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بولنے میں احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ نرم دل لوگوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں، اسی لیے جتنی زندگی ہے وہ مسکرا کے گزاریے۔ یقین مانیے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیار بھری مسکراہٹ انمول ہوتی ہے، یہ کشش کا راز ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا مختصر ترین راستہ ہے۔ مسکراہٹ صالح صحت کی علامت ہے، مسکراہٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب مسکرایا کرتے تھے، اب تو پریشانی ہی پریشانیاں ہیں۔ پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، مسکرا کر ویلکم کریں گے تو خود سکون میں رہیں گے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں عطا کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ شان و شوکت، اور یہاں تک کہ صحت بھی۔ لہٰذا کبھی بھی عجز و انکساری کا دامن مت چھوڑیں۔ رب العالمین کو اپنے بندے کی عاجزی، شکر گزاری اور صبر بہت پسند ہے۔ جڑے رہیں اسی ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ عاجزی اچھی چیز ہے، مگر کبھی کبھی ہمارے اپنے ہماری عاجزی کا غیر ضروری فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہم درگزر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو ہماری درگزر کی اس قدر عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہمیں مشین اور روبوٹ سمجھ لیتے ہیں، جن کے جذبات اور احساسات نہیں ہوتے۔ ہماری مروت کو ہماری مجبوری سمجھ لیتے ہیں اور ہماری خاموشی کو ہماری بے زبانی، اور جب رشتہ بھی خون کا ہو تو درد کا احساس 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ شکوہ بھی نہیں کر سکتے، لڑ بھی نہیں سکتے، مگر دل کا ملال گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ زبان تلوار نہیں ہوتی، مگر کاٹنے کا کام تلوار سے زیادہ بہتر انجام دیتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ جب حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے آنکھ کھولی اور موت کے فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا، رک جاؤ، تم صرف اللہ کے غلام ہو جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہے، اور میں بھی ایک غلام ہوں۔
تمہیں جو حکم ملا ہے میری جان نکالنے کا تم اس کو پورا کر پاؤ گے، مگر مجھے جو حکم ملا ہے نماز ادا کرنے کا میں اسے پورا نہ کر پاؤں گا۔ تو پہلے مجھے وہ کرنے دو جس کا مجھے حکم ملا ہے، پھر تم وہ کر لو جس کا تمہیں حکم ملا ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اسے دیکھے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نیک عورت نیک مرد کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال سونے کے اس تاج کی سی ہے جو بادشاہ کے سر پر سجا ہو، جبکہ بری عورت کسی نیک شخص کے نکاح میں ہو تو اس کی مثال بھاری بوجھ کی طرح ہے جو کسی بوڑھے شخص نے اٹھایا ہوا ہو۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی مگر ضرور ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ خاوند کی ناشکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ برکتیں مانگیے، کثرت مانگیے، برکتیں مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت، کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ تربیت نفس۔ جب ہمارا سفر آخرت طے ہے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی جگہ سے دل لگائیں جو ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ سال گویا کہ منزلیں ہیں اور دن میل ہیں، ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے، مہینے مرحلے ہیں، نافرمانیاں ڈاکو ہیں، جنت نفع ہے اور جہنم نقصان ہے۔ رشتے راستہ بھی روکتے ہیں، رشتے راستہ بھی بتاتے ہیں۔
رشتے کچھ راس بھی نہیں آتے، کچھ بنا چاش کے بھی رشتے ہوتے ہیں۔ رشتے آس دلاتے ہیں، رشتے کبھی کبھی جسم کا ماس بھی کھاتے ہیں۔ رشتے میں رس بھی ہے اور رشتوں پر بے بس بھی ہوتے ہیں۔ تقویٰ: جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو زندہ سلامت اگل دیا۔ وہ ایسی جگہ تھی، نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ سبزہ، بالکل چٹیل میدان تھا۔ آپ نومولود بچے کی طرح ہو گئے تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور بال بھی ختم ہو گئے تھے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک عبرانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا جو اس نے مانگا، اور تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ قناعت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر دور نہیں کروں گا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں سے کبھی کبھار فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ تو یقیناً محسوس کر لیں گے، جو محسوس نہیں کرتے وہ آپ کو آپ کے مقام کا احساس کروا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دعا ہوتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، ہماری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا